السلام علیکم۔ لو جی، بڑی اہم پریس کانفرنس ہونے لگی ہے۔ جو پی ٹی آئی کا وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملنے کے بعد اب جائنٹ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ جائنٹ، واہ جی واہ، بڑی بات ہے۔ اور حمداللہ صاحب جو ہے سیکرٹری جنرل ہیں میرے خیال ان کے جمعیت علماء اسلام کے، وہ یہ کر رہے ہیں۔ اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب تحریک کا آغاز کریں گے یا کیا کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کی تھوڑی سی میں لائیو بھی سنانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اوپر ہی سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ سنیں جی۔ حافظ حمداللہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ساتھ ان کے پی ٹی آئی کے کھڑے ہیں بندے، تو یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی، یہ آپ کو دکھاتے ہیں جناب علی۔ یہ بیرسٹر سیف کھڑے ہیں، اور یہ مولانا صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسد کیسر کو گلے لگایا ہے۔ یہ دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ سنو جی تھوڑا سا۔ ایک نقشہ اور ایک منظرنامہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے مؤثر وفد، سابق اسپیکر اور ممبر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب کی قیادت میں، جس میں بیرسٹر سیف صاحب، سینیٹر عامر ڈوگر صاحب اور دیگر عمیر نیازی صاحب اور فضل خان صاحب۔ پہلے یہ حرام ملاقاتیں تھیں، اب یہ حلال ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، دیکھیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، حلال ملاقاتیں۔ اور تشریف لانے سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ آفیشیلی رابطہ ہوا، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہا گیا، ویلکم کہا گیا۔ تو آج 10 بجے تقریباً کچھ آگے پیچھے اسد کیسر صاحب کی قیادت میں وفد آئی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، قائد جمعیت کی طرف سے۔ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور موجودہ صورتحال میں اس کو خوشائن قرار دے دیا۔ تو لہذا ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، کیا ڈسکشن ہوئی، کیا بحث مباحثہ ہوا، بنیادی طور پر بات یہ ہوئی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، جو مدعا پی ٹی آئی کی طرف سے رکھا گیا، جو کہ جمعیت علماء اسلام کا پہلے سے ہی مدعا تھا۔ جب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا 2 روزہ، اس کے نتیجے میں مولانا صاحب نے پوری قوم کے سامنے بیانیہ رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو جمعیت علماء اسلام یکسر مسترد کرتی ہے، اور یہ الیکشن دانگی زدہ جیلی الیکشن ہے، یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ دھاندلی تو پی ٹی آئی نے کی ہے آپ کے صوبے میں۔ پی ٹی آئی کی وفد اسد کیسر صاحب کی قیادت میں آئی، انہوں نے یہی مدعا رکھا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سلسلے میں دونوں پارٹیوں کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی وفد اس بات پر تو دونوں متفق ہے کہ 8 فروری کا الیکشن صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، فری اینڈ فیئر الیکشن اس کو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک، لہذا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے آگے کیا ہوگا یہ آگے پر چھوڑ دیں گے۔ اس بات پر بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، یہ غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں ہے، یہ صاف اور شفاف نہیں ہے، اور اس الیکشن سے نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ اس سے ملک کو اور قوم کو ترقی ملے گی۔ اس بات پر بنیادی طور پر اتفاق ہے دونوں پارٹیوں کا۔ آگے پھر کیا ہوگا یہ آگے پر پھر چھوڑ دیں گے۔ جی
جیسا کہ بات کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کی ہدایت پر آج ہمارا وفد اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں عامر ڈوگر صاحب، فضل احمد صاحب ایم این اے چارسدہ، عمیر نیازی صاحب ایم این اے نو منتخب ایم این اے، اور میں خود ہم آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے. ہم نے ہی ان سے یقیناً ملاقات کی درخواست کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو اس الیکشن کے انعقاد اس کا جو کنڈکٹ ہوا ہے، جس طریقے سے الیکشن کیا گیا ہے اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو بے شرم تم کو مگر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا جی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ نہیں ہے جی اس میں بالکل. یہ ساری ایسی گفتگو ہے جناب 8 فروری کے دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ وہ دھاندلی تو کے پی کے میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے کی ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو ان کو سب سے کم سیٹیں کے پی کے سے ملی ہیں. تو کے پی کے میں کون جیتا ہے؟ پی ٹی آئی. تو یہ دھاندلی میں متفق کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو متفق ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی نہیں کی کے پی کے میں، حالانکہ پی ٹی آئی 95% جیتی ہے. اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس نے دھاندلی نہیں کی، اور ان کی بھی 5 یا 6 سیٹیں وہاں پہ ہیں کے پی کے میں. تو یہ دھاندلی پھر کہاں ہوئی ہے؟ نون میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی بندے تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، سندھ میں ہوں گے. تو یہ کھچڑی سی پکی ہے. صرف وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ آپ نے سنا نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو انہوں نے ایسے ہی جب ہار جاتی ہے نا، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا مطلب یہی ہے کہ جناب یہ ایسے فضول سوس ایسے وہ انہوں نے ایک بہانہ کیا ہے کہ جناب ساڑھے نال دھاندلی ہو گئی ہے. یہ 2-4 دن میں یہ جھاگ بیٹھ جائے گی. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو دوسرا اتحاد ہے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے علاوہ دوسرا نون لیگ کا، ان کے پاس 195 سیٹیں ہیں، اور 195 میں ہمیں چاہیے 167. ٹھیک ہے، تو یہ 22 تاریخ کے بعد جناب یہ سلسلہ پھر چلے گا. اور یہ آپ کو پریس کانفرنس ہم نے لائیو دکھا دی ہے. ہفتے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے جی. ہفتے والے دن سے، کل جمعہ ہے اور ہفتے والے دن سے ملک گیر احتجاج. ٹھیک ہے، تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، بدامنی یہ چاہ رہے ہیں. اور اب اس میں میرے خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی پھر وہ سربراہ بنائیں گے دھاندلی کا. انہوں نے ختم کر دی. مین اعلان یہ ہوا ہے کہ ہفتے کو ملک گیر احتجاج ہوگا. بیرسٹر سیف کا یہ اعلان آ گیا ہے. ٹھیک ہے سر، ہم نے آپ کو لائیو تھوڑی سی پریس کانفرنس کی ہے، اور باقی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پانی مدھانی ہونا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں بننا ہے ان کا. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے. اور مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کی اب ایک ہی زبان ہے. ٹھیک، ایک ہی زبان ہے کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے، تو اور پی ٹی آئی نے دھاندلی نہیں کی، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی دھاندلی نہیں کی. واہ جی واہ، سبحان اللہ، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے. السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ سر جی یہ 119 میں دوبارہ الیکشن ہونے ہیں نا، ہم نے ووٹ نہیں ڈالنے جانا. ہمارے 24 ووٹ ہیں پوری فیملی کی، ہم نے ڈالنے نہیں جانا. ہم بہت مایوس ہوئے ان سے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پہ انہوں نے سیاست کی ہے سر جی. یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ یہ زرداری ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. کبھی وہ پی ٹی آئی کو فون کرتا ہے، اب وہ فیصل کنڈی پتہ نہیں کیا ہے اس کا نام ہے، وہ اب آ کے تردید کرتا ہے کہ نہیں جی زرداری صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ بکواس کرتے ہیں سارے. سر جی پلیز ابھی بھی نواز شریف آ سکتے ہیں، ان کے آئیں، ذرا آگے آئیں، آپ آ کے ایک بیان ہی دے دیں اپنا سامنے اسکرین پہ تو آئیں کہ آپ نے کیوں ایسے کیا ہے. یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک پریس کانفرنس کر کے سارا وہ بتا سکتے ہیں کہ میں جی یہ حکومت نہیں لے سکتا، میں ان کی منتیں نہیں ڈال سکتا، میرے سے بہتر منتیں جو ہیں وہ شہباز شریف ڈال سکتے. وہ صحیح کہتا تھا عمران خان کا، یہ جوتا پالش ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل جوتا پالش ہے، یہ زرداری کا بھی جوتا پالش ہے.
لو جی पेट्रोल اور ڈیزل کی قیمت بھی آ گئی ہے، اور جاتے جاتے یہ نگران حکومت بھی بہت زیادتیاں کر رہی ہے۔ پہلے گیس کی قیمت بڑھائی ہے انہوں نے، اب 8.5 روپے ڈیزل فی لیٹر مہنگا کیا ہے، 8.5 روپے، اور 3.25 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب علی یہ آپ کو تازہ ترین خبر میں نے کہا ایڈ کر دوں اس میں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں، عوام نے کوئی سکون نہیں ملا، بالکل نہیں ملا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں نا، سر جی IMF کی حکومت ہے، ہمارا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کوئی بھی آ جائے۔ اس لیے بھی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہے نا، اس میں وہ وزیر اعظم بننے میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے جلسے انہوں نے کام کیے، تقریریں نہیں کی۔ ان کو پتہ ہے کہ IMF ادھر آ گیا ہے، وہ زیادہ امکان یہی ہے کہ نواز شریف صاحب باقی جو ہے نا، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ سیاست سے مکمل ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان نے مریم نواز کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے، جلسوں میں بھی دیکھیں کہ وہ ہمیشہ آخر میں مریم نواز سے تقریر کرواتے تھے، تو وہ آرام ہی کریں گے، مجھے لگتا ہے۔ صحت کے ایشو بھی ہوں گے تھوڑے بہت، وہ مجھے لگتا ہے لندن میں ہی رہیں گے، مجھے لگتا ہے آتے جاتے رہیں گے لیکن زیادہ ادھر ہی رہیں گے۔